میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹنا ٹن، میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹنا ٹن ٹنا ٹن سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ایک ایسا معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی ہے، ایک ایسا مکتوب فکر بھی ہے جن کا شاید یہ کام ہے یا ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان لوگوں نے عوام الناس کو صرف گمراہی میں رکھنا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یعنی عوام الناس کو صرف ان لوگوں نے قصے کہانیاں سنانے ہیں، اور دکھ والی بات یہ ہے کہ شاید ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کون بڑی چھوڑتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ نہیں، یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یقین مانیے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نے سنانا ہے تو لوگوں کو رب العالمین کا قرآن ترجمے کے ساتھ سنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھ کر سنائیں۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، ان کے ہاں تو کہتے ہیں جی ترجمے کے ساتھ اگر خود آپ نے قرآن پڑھ لیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ناظرین، میرے خیال کے مطابق یہ چاہتے ہی نہیں ہیں استغفر اللہ کہ عوام الناس سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اور اگلی بات، اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ان کو ہدایت کیوں نہیں آتی، لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں کہتا ہوں تو جب تک یہ مولوی حضرات اپنے مقتدیوں کو اپنے پیچھے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین نہیں نہ کریں گے اتنی دیر تک نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مولوی حضرات ہے یہ اپنے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ اگر مقتدی پڑھے گا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ظاہر بات ہے پھر جو وہ خود مانگے گا اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی، اور اس راستے کی ہدایت دے جن کے اوپر اللہ تو نے انعام کیا، تو انشاءاللہ ہدایت ضرور ملے گی۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو قصے کہانیاں جو ہے نا ان کے اندر نمبر 1 2 نمبر 3 4 پہ جو چل رہے ہیں نا وہ ہم سنانے لگے۔ آپ نے کہانیاں تو بڑی بڑی سنی ہیں، لیکن آپ یقین مانیے یہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ یہ کہانیاں سن کے آپ کانوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو فن میں لے لیں۔ جی آپ کو پہلی جو گفتگو سنوائیں گے ان میں سے ایک ایسا مولوی بھی ہے، وہ کہتا ہے جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدنی کے پیچھے ایک نوجوان لگ گیا اور اس نے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا، تو پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں گئے، لیکن پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے جوتے چلے گئے، جوتوں نے جا کر مارا، اور اگلے 2-4 دن بعد وہ مریدنی جو تھی نا وہ جوتے لے کے آگئی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، لو جی یہ آپ کے جوتوں نے میری حفاظت کی ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اور اس سے جو اگلی ہے وہ تو ناظرین کیا بتاؤں، وہ یہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عوام الناس کو درس دے رہے تھے، لاکھوں کا مجمع تھا، 70,000 یا لاکھوں کا مجمع تھا، وہ جی کہندے جی پچھو ایک بندے نو، یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ایک مریض تھا، اس کو قضائے حاجت ہوگی، تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جادو کیا، اس کو اٹھا کے جنگل بیابان کے اندر بٹھا دیا۔ استغفر اللہ۔ اگلے جو جملے ہیں نا وہ آپ خود ہی سنیے گا، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین یہ مل کے ویڈیو ہم دیکھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کو ایک آپ کی مریدنی نے جو کہ کسی کام سے پہاڑ کے کسی غار میں چلی گئی، پیچھے پیچھے کوئی اوباش نوجوان فاسق وہ بھی بری نیت کے ساتھ داخل ہوا، اس نے وہاں جو ہے نا وہ اپنی دیکھی نا جب عزت کے میری عزت جو ہے وہ لوٹی جانے والی ہے، اس نے بلند آواز سے کہا یا غوث پاک المدد، میرے پیرو میری ذرا لاج رکھنا۔ تو کیا ہوا، سرکار غوث پاک یہاں مسجد میں اپنے جلوہ فروز بغداد شریف میں آپ نے اپنی کھڑائی یوں کر کے اتاری اور جناب ہوا میں پھینک دیا اپنے نالین شریف۔ تو پھر وہ جناب 6 دن کے بعد وہ بی بی آپ کے پاس آ گئی، کہتی حضور ہے نالین شریف لے لو۔ تو مریدوں نے جب پوچھا نے بی بی نالین تین کتوں لبے، بی بی کہنے لگی کہ میرے اوپر وہ حملہ کرنے والا تھا، سرکار غوث پاک کے نالین آ کر تھڑا تھڑ اس کے سر پہ لگے اور حتیٰ کہ اس کو مار کے دم لیا، وہ مرا واسطے جہنم ہوا، میں نالین اٹھا کے سرکار کے پاس۔ بابا عبد القادر فرماتے ہیں میں تو اللہ کی قسمیں ڈردا ہاں جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں۔ آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور ہی چلے گئے قبر، تو بابے اور ہی فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک،
تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. مجلس میں ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا, اللہ کا ولی تھا. وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے, شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے, اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا, جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے, لیکن اجابت اب اپنی انتہا کو پہنچی, شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے, کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے. ادھر پلٹے تو 20,000, ادھر پلٹے تو 40,000, پیچھے دیکھے تو 50,000. کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے, ضرورت آ رہی ہے. بے چین و بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ. غوث پاک سرکار, حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی, بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے, اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا, جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھوں بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں, ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان, چرند پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی, میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا, پھر ایک جگہ گیا, پانی ملا, وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا, یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں, چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں اپنے مدرسے میں بیان فرما رہے تھے. شورا کا اجتماع میں ابو المعالی محمد بن احمد نام کا ایک بغدادی تاجر بھی شامل تھا. بیان کے دوران اس کو حاجت ضروریہ نے ایسا تنگ کیا کہ مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا. اجتماع کثیر تھا, لہذا باہر نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہ آتی تھی. اس تاجر نے دل ہی دل میں اپنی فریاد غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی بارگاہ میں پیش کر دی. اس نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیچے اترا ہے پہلی سیڑھی پر. تو پہلی سیڑھی پر ایک سر آدمی کے سر کی طرح ظاہر ہوا, پھر اور نیچے اترے تو کندھے اور سینہ ظاہر ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح سیڑھی بہ سیڑھی اترتے گئے, یہاں تک کہ کرسی پر ایک صورت سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ظاہر ہو گئی, جو لوگوں کے سامنے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کی آواز و انداز میں کلام جاری رکھے ہوئی تھی. اس بات کو سوائے اس شخص کے اور جس کو خدا نے چاہا اور کوئی نہ دیکھتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہجوم کو چیرتے ہوئے اس تاجر کے پاس پہنچے اور اس کے سر کو اپنے رومال سے ڈھانپ دیا. تاجر کا بیان ہے کہ میں ایک دم بہت بڑے جنگل میں پہنچ گیا جس میں ایک نہر بہ رہی تھی. وہاں مجھے ایک درخت دکھائی دیا, میں نے اپنی چابیاں اس درخت میں لٹکا دی اور خود حاجت ضروریہ سے فارغ ہوا. اس نہر سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے. جب میں نے سلام پھیرا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا رومال میرے سر سے اٹھا لیا. کیا دیکھتا ہوں کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوں اور اعضائے وضو پانی سے تر ہیں. پیٹ کی گرانی بھی ختم ہو چکی تھی. سامنے دیکھا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ منبر شریف پر ہی تشریف فرمائے, گویا کہ وہاں سے اترے ہی نہیں. میں چپ رہا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا, مگر مجھے میری چابیاں نہیں مل رہی تھی. پھر ایک مدت بعد مجھے سفر درپیش ہوا. بغداد سے 14 دن تک چلنے کے بعد ہمارا قافلہ ایک جنگل میں اترا. وہاں قریب ہی ایک نہر تھی. میں لوگوں کی نگاہوں سے دور جنگل میں قضائے حاجت کے لیے گیا تو یہ جنگل مجھے اسی جنگل سے اور نہر اسی نہر سے مشابہ محسوس ہوئی. جب میں نے آس پاس دیکھا تو قریب ہی ایک درخت پر میری گم شدہ چابیاں لٹکی ہوئی مل گئی. پھر جب میں بغداد لوٹا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تاکہ سارا ماجرا عرض کر سکوں, مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے بولنے سے پہلے ہی کان میں فرمایا, اے ابو المعالی میری زندگی میں کسی سے یہ بات ذکر نہ کرنا.
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، دلی دکھ ہے، دکھ اس چیز کا ہے کہ اللہ پاک نے پاک کلام ہمیں دیا، اپنا قرآن دیا۔ یقین مانیے یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر کب سنائیں گے؟ یہ قرآن پاک، یقین مانیے قرآن پاک کا ایک کر پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ لوگ کب لوگوں کو قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے سنائیں گے؟ یہ کب لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان احادیث سنائیں گے؟ یہاں پہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، بڑا قیمتی جملہ ہے ناظرین، وہ بھی بتاتا چلوں۔ قرآن اور صاحب قرآن، آپ قرآن کا ایک عرب پڑھیں گے نا، اللہ پاک آپ کو 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ پاک آپ کو 10 نیکیاں بھی دیں گے، 10 درجے بھی بلند کریں گے اور 10 گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ یقین مانیے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی عوام الناس تک پہنچ جائے نا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ عوام الناس صراط مستقیم پر ہوگی۔ میں ناظرین یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، یقین مانیے اگر ان کا اتنا ہی دل کرتا ہے قصے کہانیاں یعنی یہ جو سناتے ہیں، یقین مانیے یہ اپنے گریبان کے اندر نہیں جانتے کہ ہم عوام الناس کو کیا سنا رہے ہیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کبھی کبھار ان کے دماغ میں نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یا وہ کہتے ہوتے ہیں کہ استغفر اللہ کہ جہاں پہ شرک ہو کہتے ہیں نا وہاں پہ عقل نہیں ہوتی، اور جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا۔ تو نبی یہاں پہ میں ایک بات اور کہتا چلوں، اگر ان کا دل کرتا ہے قصہ سنانے کو تو یہ نبی یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیں، سورہ یوسف پڑھ کر عوام الناس کو سنائیں۔ تو سورہ یوسف کے اندر عقیدہ توحید بھی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کہاں پہ ہیں؟ آپ دیکھیں نبی یوسف علیہ السلام ہے، زلیخا ورگلا کر لے کے گئی تو زلیخا کا کہنے لگی قالت حیت لک، نبی یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، بچا میرے اللہ، تو ہے مشکل کشا اللہ اور تو ہے بھی اللہ۔ یعنی نبی یوسف علیہ السلام نے پریشانی کے اندر، دکھ کے اندر، مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکارا۔ تمام انبیاء نے مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکارا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے تو یقین مانیے یہی عوام الناس مشکل وقت کے اندر پھر رب العالمین کو ہی پکارے گی۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔